اہل دل کے دل سے جو نکلے آہ آہ، بس وہی اختر اصلی خانقاہ۔ دل سے اللہ کی آواز نکلنے لگے اور دل سے اللہ کی صدائیں نکلنے لگے، اور ہمارا دل اللہ کی یاد سے، اس کی محبت سے آباد ہو جائے، اور پھر ہماری نگاہوں سے ایسی محبت چھلکے کہ پوری انسانیت کو ہم اپنا گلدستہ سمجھے اور پیار محبت کا ایک گلدستہ سمجھے۔ یہ سبق خانقاہوں سے ملتا ہے۔ آج الحمدللہ یہ دہلی کی سرزمین حضرت سے سیراب ہو رہی ہے، لوگ ان حضرت سے جڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو عام اور تام فرمائے، اور سب لوگوں کو جڑنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ حضرت کے دست مبارک سے جو حفاظ کرام آپ کے تعاون سے حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کی دستہ بندی ہوگی، اور پھر اس کے بعد حضرت کا روحانی کلیدی خطاب ہوگا۔ ہم سب غور سے سنیں اور اپنے دل کی بستیوں کو آباد کریں، اور اپنے بنجر ضمیر کو روشن کرے، اور دل کے اندر اللہ کی محبت کا ایک چراغ، ایک شمع روشن کرے۔ اللہ تعالی حضرت کے عمر برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلا مدرسہ اس وقت قائم ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے انسان کو بنایا، اور بغیر ماں باپ کے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور بنانے کے بعد سب سے پہلے اللہ خود مدرس ہوئے، استاد ہوئے۔ اللہ نے سبق پڑھایا، تمام فرشتے اس وقت موجود تھے، اور جنات میں سے جو معزز تھا اس وقت پہ، جس کو عزازیل کہتے تھے، وہ فرشتوں کے درمیان بھی وہ طاؤس الملائکہ کے نام سے مشہور تھا، اور فرشتے اسے بزرگ سمجھ کر اس سے دعا کراتے تھے۔ تو گویا کہ جنات کا ایک معزز نمائندہ موجود تھا، اور انسان اول آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے درس دیا، سبق پڑھایا، اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ میں نے جو سبق پڑھایا ہے کس نے یاد کیا، بتاؤ۔ انبئونی باسماء ہؤلاء، جو میں نے سبق پڑھا ہے ذرا سناؤ۔ فرشتے دم بخود، انہوں نے تو معذرت کر لی، فرمایا: سبحانک، اے اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ پتہ نہیں، بس جو باتیں آپ نے ہمیں سکھا رکھی ہیں، جو حکم دے رکھے ہیں، بس وہی ہے، اس سے آگے نہیں، بس آپ ہی جاننے والے ہیں، آپ ہی حکیم ہیں۔ تو فرشتوں نے معذرت کر دی، اور وہ جو طاؤس الملائکہ تھا، جنات میں سب سے معزز بندہ،
جس کا نام عزازیل تھا، اس نے اپنے حساب سے یہ طے کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنانے سے فرشتوں کو تو منع کر دیا. اب فرشتوں میں سب سے معزز تو میں ہی بچا، جنات کا نمائندہ ہوں اور ان کے درمیان رہتا ہوں. سارے فرشتے مجھ سے دعا کرواتے ہیں، اس لیے میں اس کا حقدار ہوں. لیکن جب یہ دیکھا کہ اللہ نے ادھر تو بنایا انسان کو دست قدرت سے اور ادھر سبق پڑھایا، اب یہ تو اپنے کبر اور تعلی کی وجہ سے بس کھڑا ہی رہ گیا. اس نے بلکہ سمجھ گیا کہ اب عزت اور خلافت کا تاج کس پر رکھا جائے گا، سمجھ گیا. اور اندر ہی اندر اس کے اندر ایک کبر، تعلی، غرور، وہ ایک دم سے جیسے کوئی بڑا نیتا ہو نا اور مالدار بھی ہو اچھا، کپڑے پہن کے پھر دیکھو اس کا کیا حال ہو، بنا ہوا ہو، کپا بنا ہوا ایک دم سے تکبر کا، ایسے یہ کپا تکبر کا کھڑا. اللہ نے آدم سے کہا انبئہم، آدم تم بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام نے سب فٹافٹ سبق سنا دیا. جب سبق سنا دیا ظاہر بات ہے جو کامیاب ہوگا امتحان میں اسے ہی تو نمبرات دیے جائیں گے. چنانچہ اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں سے کہا کہ اس کی عزت کرو، سجدہ کرو. سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کرا اور اللہ نے خلافت کا تاج آدم کے سر پر سجا دیا. اور پھر قرآن میں اعلان کر دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جیسے ہم نے آدم کو عزت دی اس لیے سارے انسانوں کو ہم نے مکرم بنا دیا. اور قرآن میں 4 قسمیں کھا کے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. قسم تین کی، زیتون کی، طور سینا کی اور اس مبارک پرامن شہر مکہ معظمہ کی. فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو نہایت حسین، سب سے حسین سانچے میں بنایا ہے. اسے سب سے حسین سانچہ، سب سے حسین خلقت اور سب میں اشرف مخلوق بنایا ہے. اتنا اونچا مقام دینے کے بعد بھائی یہ بتاؤ، کوئی اگر کمہار کوئی برتن بناوے پھوڑنے کے لیے بناوے گا؟ اگر کمہار برتن بناوے پھوڑنے کے لیے بناوے، سجانے کے لیے؟ بڑھیا برتن تو اچھے داموں لگیں اور گھر میں سجیں جا کے. مٹی کے برتن بھی ایسے سجے سجائے آوے کہ آدمی دیکھتا رہے انہیں. لیکن اللہ نے کہا ہم نے اسے بہترین سانچے میں بنانے کے بعد اس سے ہم جہنم کے بالکل نچلے گڈھے میں ڈال دیں گے. کیوں؟ اگر اس نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا کہ میں ہوں کون، اگر اس نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا تو پھر اٹھا کے اسے ہم بالکل نچلے گڈھے میں ڈال دیں گے. اس کا مقام تو یہ ہے کہ فرشتے اسے سجدہ کریں. جو کسی نے کہا میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے. اور علامہ اقبال ہی نے کہا ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے. اس کا مقام تو وہ ہے کہ جہاں ہے تو تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، تیرا وجود ہے صرف میری داستان کے لیے. اللہ نے کہا تجھے تو بھائی میں نے اپنے لیے بنایا، ساری دنیا تیرے لیے لیکن تو میرے لیے. اگر تو نے مجھے بھلا دیا اور مجھے نہیں پہچانا، اس دنیا کے اندھیرے میں تو نے خواہشات کی، سماج کی، رواج کی، رسموں کی اور دنیا کی چمک دھمک میں الجھ کر رہ گیا، بس پھر تجھے اٹھا کر جہنم کے بالکل نچلے گڈھے میں ڈال دوں گا. اگر ہمیں اپنا مقام چاہیے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس مقام کو پانے کے لیے ہمیں
پیارے آقا کی سچی غلامی کرنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ نے ادھر تو آدم کو عزت کا تاج پہنایا، اور جب جن کی وجہ سے یہ کائنات بنی اور جو حقیقی خلافت کے مستحق ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ سب سے پہلا پیغام بھیجا اقرا، پڑھو۔ حالانکہ آپ خود ان پڑھ ہیں، اللہ نے کہا ہم سننا نہیں چاہتے، پڑھو، اقرا، پڑھو۔ تو اس امت کے نام سب سے پہلا پیغام ہے پڑھو۔ کیا پڑھو؟ کچھ بھی پڑھو۔ یہ نہیں کہا قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نہ، کچھ بھی پڑھو، جو تمہارا جی کرے وہ پڑھے۔ اقرا، جی کیا پڑھیں؟ ڈلے پڑھ لو، پڑھو ڈلے۔ مٹی پڑھی نہیں دنیا نے، اور مٹی پڑھ گئے کہاں سے کہاں پہنچا دی پیداوار۔ پہلے ایک بیگھے میں کتنا پیدا ہوا تھا؟ 40 سیر یا 80 سیر، 1 من 40 سیر کا ہوا تھا، 40 سیر کا 2 من 2.5 من، وہی اتنا ہی تو ہوا تھا، 1 کنٹل ہو گیا بس۔ بلکہ وہ سیر تو آدھا ہوا تھا اس کنٹل کا بھی، 1 کلو کا بھی۔ اور آج کتنا ہو رہا؟ مٹی پڑھی تو ایک ایک بیگھے میں 5-5 کنٹل پیدا کر دیا۔ ٹماٹر پہلے 2-3 دن میں سڑ جاتا، لیکن آج مٹی پڑھ کر جو ٹماٹر پیدا کرا کئی مہینے رکھا رہے گھر میں۔ آلو کئی مہینے چلیں، فریج میں رکھ دو، سالوں چلے اس میں رکھے ہوئے۔ اللہ نے کہا پڑھو۔ انسان نے مٹی پڑھی تو اس میں ہی کمال کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے کہا پڑھو، کیا پڑھو؟ لوہا پڑھ دو۔ لوہا پڑھا، ہوائی جہاز اڑا دیا۔ ہوائی جہاز کہیں کہ لکڑی کے؟ کہیں کہ بھائی ہیں تو دھات کے ہی، پڑھا تو اڑا دیا۔ ریلیں دوڑا دی، کاریں دوڑا دی، بسیں دوڑا دی۔ پڑھو جو تمہیں پڑھنا ہے، لوہا پڑھ دو۔ ہتھیار بنا دیے، طرح طرح کے میزائل اور یہ سب چیزیں۔ اور ہوا پڑھ لو، چنانچہ ہوا پڑھ لی۔ آج ہواؤں پہ کمندیں ڈال رکھی نہیں انسانوں نے، ہواؤں کے رخ کو سمجھ جائے انسان۔ جب مانسون اٹھتے ہیں بادلوں سے، زمین سے، دریاؤں سے مانسون اٹھتے ہیں اور فضا میں جا کر کے وہ بادل بن جاتے ہیں، اور انسان ہوا کو پڑھ کے بتا دیتا ہے کہ اس رفتار سے یہ بادل اتنے وقت میں فلاں علاقے پہنچیں گے اور وہاں رک کر برسیں گے۔ بتا دے مانسون چل پڑا، ہوا پڑھ لی۔ پانی پڑھ لو، پانی پڑھ لیا۔ یہ سمندروں سے اٹھا پانی، بادل بنے، اور اس پانی کا رخ کدھر جا رہا ہے؟ کیا سمندروں کی رفتار بتا دی؟ یہ پانی اس رفتار سے بھونچال اس میں آ رہا ہے، کدھر رخ ہے اور کہاں طوفان آ سکتا ہے؟ پہلے بتا رہے نہیں بتا رہے؟ تو اللہ نے کہا پڑھو جبھی عزت ملے گی۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کچھ بھی پڑھو، ہوا پڑھ لو، پانی پڑھ لو، مٹی پڑھ لو، ڈڑے پڑھ لو، لوہا پڑھ لو، لکڑی پڑھ لو، کچھ بھی پڑھو، کوئی منع نہیں کرتا۔ بنو انجینئر، ایگریکلچر میں پڑھو، چلو کہیں بھی جاؤ، ڈاکٹر بنو، پڑھ لو، انسان کا پورا جسم پڑھ لو، اس کی آنکھ پڑھ لو، اس کے کان پڑھ لو۔ ایک ایک ماہر بیٹھا، کوئی کان کا ماہر، کوئی آنکھ کا ماہر، کوئی پیٹ کا ماہر، کوئی ناک کا ماہر، کوئی جو ہے گلے کا، اور کوئی دل کا، کوئی دماغ کا، ایک جو بھی پڑھ لیا اسی میں۔ اللہ نے کہہ دیا ان پڑھ پڑھے لکھے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور فرما دیا والذین اوتوا العلم درجات، جنہیں علم دیا گیا ان کے درجات بلند کیے گئے۔ آج اگر مسئلہ صدارت پہ بٹھایا جاوے، کسی پاٹھل کو بٹھایا جائے گا، جاہل کو؟ پڑھے لکھے ہی کو عزت ملتی ہے، پاٹھل کو عزت نہیں ملتی ہے۔ لیکن ان سارے علوم میں اللہ نے پیارے نبی سے اعلان کروا دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا اللہ کو وہ لگتا ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے۔ پھر اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ سب سے عزت والے ہیں، اور جو ان کے کلام کو پڑھے گا اس کو سب سے عزت بلند کر دیں گے۔ اور اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں جب کوئی قرآن پڑھنے جاوے، بچہ ابھی پہنچا دی مدرسے میں، گھر سے نکلا، ماں نے کہا بیٹے چلے جا مسجد میں، یہ جا رہا ہے مسجد کی طرف، مدرسے کی طرف پڑھنے کے لیے، اللہ فرشتوں سے کہہ دے کھڑے ہو جاؤ بھائی، اور ان کے پیروں کے نیچے پر بچھاؤ، زمین پر نہ چلے ہیں۔
چنانچہ جب کوئی بچہ قرآن پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، تو فرشتوں کے نورانی پروں پر چل کے جاتا ہے۔ فرشتے سایہ کرتے ہیں، بلوں میں چونٹیاں دعائیں کر رہی ہیں، اور صرف اس کی ماں ہی دعا نہیں کر رہی، سمندر میں مچھلی دعا کر رہی ہے اس کے لیے، سب طرف اس کے لیے دعائیں خیر ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بتلائی کہ تم میں بہترین انسان وہ جو قرآن سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ اب یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا نبی کے زمانے میں کیا مزاج تھا، کیا طریقہ تھا؟ نبی کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ صفہ، مدینے کا مدرسہ تھا، وہاں طلبہ رہتے تھے صفہ میں۔ اب وہ کوئی کھیتی تو کرے نہیں تھے، نہ مزدوری، نہ تجارت، ان کا کام تو پڑھنا پڑھانا ہی تھا۔ حضور کی مجلس میں رہے تھے، جو حضور نے فرمایا سیکھ لیا اور عمل شروع کر دیا، ان کا کام یہ تھا۔ جب وہ کمانی تھی پھر کھاتے کہاں سے؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو مالدار صحابہ تھے وہاں کھیتی تھی کھجور کی، اپنے کھجوریں لا کر لٹکا دی انہوں نے مسجد میں، اور اپنے دو دو چار چار سب نے کھا کر پانی پی لیا، ہو گیا۔ کبھی حضور نے دیکھا کہ کئی دن ہو گئے نا کچھ ملا نہیں بیچاروں کو، اعلان کر دیا کہ بھئی یہ طالب علم ہیں، لے جاؤ بھئی جس کی گنجائش ہے، کوئی 2 کو لے گیا، کوئی 3 کو لے گیا، کوئی 4 کو لے گیا، کوئی 1 کو لے گیا، جیسے گنجائش لے گیا۔ اس طریقے سے وہ مدرسہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد یہ مدرسہ چلا، یہ پھر جب اسلامی حکومت آ گئی تو یہ سلسلہ تو موقوف ہو گیا۔ اب حکومت نے وظیفے دینے شروع کر دیے، بڑے بڑے وظیفے دیے علماء کے۔ ان میں پھر ایسے علماء بھی تھے جو بڑے مالدار تھے، انہوں نے کسی نے 500 طالب علموں کی ذمہ داری لے لی، کسی نے 10 کی، کسی نے 20 کی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود بہت بڑے تاجر تھے، اتنے مالدار تھے کہ ایک مرتبہ 35,000 کی چادر اوڑھ کے آئے مجلس میں، اور یہ فرما رہے تھے کہ اس چادروں کو اوڑھ کے آتے ہوئے مجھے شرم آ رہی تھی، لوگ کہیں گے ابو حنیفہ بخیل ہو گیا، اتنی سستی چادر اوڑھ کے آیا، آج پہن لگا کوئی۔ اور وہ پیسے اس وقت چاندی کے سکے ہوئے تھے، یہ نہیں جو کاغذ تھماتے ہمارے ہاتھ میں، چھین لیے سارے سکے۔ اب جب چاہے اعلان کر دو یہ نوٹ بند، اب کھڑا زمین پہ گر گیا کروڑ پتی بھی، کیوں کیا کر کے ان کاغذوں کو چپ بگئی نے آگ لگا دو۔ اور اگر چاندی کے سکے ہوتے تو سکہ ہی تو جو ٹھپا اسے ہی تو وہ کر سکا تھا۔ سکے کی تو قیمت اپنی جگہ تھی، چاندی کی قیمت تو اپنی جگہ تھی، بنا دیا پاگل، آگے میں کاغذ دے دیے، ارے کاغذ بھی چھین رہے، اے ٹی ایم دے دیا، چل بابو کرتا رہے، تیرے پیسے کتنے کہاں کچھ پتہ نہیں، ادھر سے ادھر چلے گئے، ادھر سے ادھر آ گئے، کھیل ہو رہا۔ ایسا بیوقوف بنا دیا انہوں نے۔ بہرحال بنایا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خود چھوڑ دیا اپنے دین کو، ہم دین پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جب تم نہیں چل رہے تو اب دیکھیں ہم تمہیں۔ لیے انہوں نے بھی ہم سے دین چھیننا شروع کر دیا، اور ایسی دلدل میں اور مصیبت میں ڈال دیا کہ زندگی ہماری ناک میں دم آ گیا۔ بچیاں گھروں میں جوان بیٹھی، عمریں گزر رہی ہیں، لیکن ہمیں ایسا بے دین بنا دیا کہ RSS اعلان کر دی کہ ایک ایک لڑکی مسلمانوں کے پٹا لو اور اتنے لاکھ اور مکان اور نوکری ملے گی۔ لیکن ہمارے نوجوان کو شرم آ رہی کیا؟ غیرت آ رہی؟ بے غیرت کہیں بھی رشتہ دو کہ اتنے لاکھ لوں گا، اتنی گاڑی لوں گا، یہ دھکا دے دو جہنم میں، اسے لاکھ لوں گا اور گاڑی لوں گا۔ بھائی تیرے باپ نے کما کے رکھا، کیوں چھین رہا لونڈی کا مال کو؟ بہت بری بات ہے، کہاں سے کہاں پھینک دیا ہمیں اٹھا کے۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ حضور کے زمانے میں جو مدرسہ چلے تھا وہ ایسے چلے تھا، غریب جو بیچارے کسان مزدور وغیرہ، تھوڑی مزدوری تھوڑے پیسے ہو گئے، جا کے وہاں اپنے کھجورے رکھ دی لے جا کے، کسی کی گنجائش ہو گئی ایک بچے کو لے جا کے کھانا کھلا دے، ایک طالب علم کو لے جا کے، صفہ کے طالب علموں کو۔ بیچ میں مالداروں نے اوقاف دے دیے، وقف ہو گئے، وقت کا سلسلہ چل گیا، اوقاف کی آمدنی سے مدرسے چلنے شروع ہو گئے۔ انگریز نے جب ہندوستان پر قبضہ کرا، یہاں 1000 مدرسے تھے اور سارے اوقاف میں تھے، انگریز نے سارے اوقاف چھین لیے، سارے مدرسے بند، اور پھر صورتحال یہ ہو گئی کہ سینکڑوں میل کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ملے تھا۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے دل میں بات آئی کہ بھائی اب مدرسہ ایسے نہیں چلنے کا ہے کہ کوئی مالدار آدمی زمین دے دے، جائیداد دے دے، حکومت سارا چھین لگی، اس سے بھی چھین لگی تو کہاں دے؟ اب مدرسوں میں چندے کی چھان بین ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اگر کسی کے 2000 سے زیادہ کی رسید مدرسے میں کٹ گئی اور حکومت کو پتہ چل گیا، اس کا سارا بائی ڈاٹا چھین لے، بتا میں پیسے آئے کہاں سے تیرے پہ؟
اور سارا حساب کتاب لے لو اس سے، انکم ٹیکس کا، سیل ٹیکس کا، سارا لے لو اس سے۔ اب یہ بھی مصیبت آ رہی ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایسے نہیں، بلکہ وہی نبی کے زمانے کا جو طریقہ تھا اسی طریقے پہ مدد سے چلیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہونے گے۔ حضرت کی وصیت کسی نے شعر میں کہی ہے اور فرمایا ہے، حضرت نے جو وصیت کی، ایک شاعر نے کہا، اور وصیت دارالعلوم دیوبند ہی کے لیے نہیں، دارالعلوم دیوبند کے نہج پہ چلنے والے جتنے مدرسے ہیں سب کے لیے یہ وصیت ہے۔ کیا وصیت ہے؟ شاعر نے کہا، اس کے بانی کی وصیت ہے کہ جب اس کے لیے کوئی سرمایہ بھروسے کا ذرا ہو جائے گا، پھر یہ قندیل معلق اور توکل کا چراغ یہ سمجھ لینا کہ بے نور و ضیاء ہو جائے گا۔ تو پھر اب حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تو غریبوں کے چندے سے چلے گا مدرسہ۔ اب غریبوں کے چندے سے چل رہا ہے تو غریبوں کے تو وارے کے نعرے ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کس میں ہمت ہے پورے حافظ کا خرچہ اٹھاوے، مولوی کا پورا خرچہ اٹھاوے؟ کسی میں ہمت نہیں ہے۔ اب یہ سعادت اللہ نے غریبوں کو دے دی۔ اگر کسی غریب کے 100 روپے لگ گئے مدرسے میں، ایک بچے نے چاہے ایک ٹائم کی روٹی کھائی یا 10 نے کھائی، اسی میں سے 100 روپے میں سے 10 نے ایک لقمہ کھا لیا یا 100 نے ہی ایک روپہ کھا لیا اس میں سے، اب وہ جب حافظ ہو کر تیار ہوئیں گے تو اس کو پورے حافظ کا ثواب ملے گا اس 100 روپے میں بھی، پورے حافظ کا، جیسے استاد کو ملے گا، طالب علم کو ملے گا، ماں باپ کو ملے گا، ایسے ہی جو مدرسے میں تعاون کرنے والے ہیں انہیں بھی پورا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب دیتے ہیں تو بانٹ کے نہیں دیتے، پورا دیتے ہیں، ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے فرما دیا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے جتنے خزانے ہیں ان سب کا مالک کون ہے؟ کون ہے بھائی ان کا مالک؟ اللہ ان کا مالک ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت کس کی ہے بھائی؟ سارے خزانوں کی کنڈیاں کس کے پاس؟ اس لیے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کسی نے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر بخش دیا اور یہ کہا کہ اللہ اس کا ثواب حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے اہل ایمان ہیں سب کو پہنچ جا، اور 3 مرتبہ قرآن پڑھنے پر کتنا ثواب ملتا ہے بھائی؟ 3 مرتبہ قرآن قل هو اللہ پڑھنے پر، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے پر پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اب پورے قرآن کا ثواب اگر 1 کھرب لوگوں کو ملا ہے، ایک کو، تو 1 کھرب کا ثواب اس اکیلے کے نام اعمال میں بھی آ گیا۔ اس لیے کہ سب کے لیے یہ ذریعہ بنا۔ اور اللہ ایسا نہیں کرتے بھائی قاف کے 2 نقطوں کا ثواب کسی کو دے دیا، قاف کا ثواب، لام کا ثواب، جزم کا ثواب، زیر کا نہیں، پورا دیتے ہیں۔ ایسے ہی یہ مدارس ہمارے لیے ایک رحمت کا ایک بادل ہے ہمارے لیے۔ ہمارا تھوڑا تعاون لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش برس جاتی ہے۔ کسی نے 100 روپے دے دیے، پتہ چلا 10 بچے حافظ ہوئے ہیں، 10 کو حافظ بنانے کا اجر اسے اس 100 روپے ہی میں مل جائے گا۔ 200 دے دیے، 1000 دے دیے، بھائی وہ تو جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہے، جتنا کوئی اجر بڑھانا چاہے اتنا ہی بڑھا لے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ آج ہمارے لیے یہ راستے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے اور جنت ہمارے لیے آسان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بہاروں کی، ان مدارس کی اور ان طلباء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر بیچارہ کوئی بالکل ہی کنگال بینک کا منیجر ہے، اس پہ 100 روپے ہے نہ 5 روپے ہے نہ 1 روپیہ، وہ دیتا ہی نہیں بالکل بھی، تو اس کے لیے بھی ہمارے آقا نے فرما دیا کہ بابو تو بھی مایوس نہ ہو، بس تو اتنا کر لے کہ ان حافظوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے۔ اور یہ میرا کہنا ہے کہ جو جسے محبت کی نگاہ سے دیکھے گا وہ اسی کے ساتھ جنت میں جائے گا، جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ جائے گا۔ اور اگر کسی کو بدماش و رنڈیوں سے محبت ہے وہ انہی کے ساتھ جائے گا، ٹھمکا لگاتا ہوا جہنم میں۔ اگر کسی کو محبت ہے، اب میں تو جو ہے یہ گاڑیاں بیٹھ گیا اور گانے لگا لیے، اب کس کے فلاں رنڈی کا گانا گا رہی ہے، وہ جا رہی ہے تو وہ جا رہا، اگر ٹھوکر لگ کے کہیں گرا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مرا گا تو کہاں جائے گا؟
اسی ڈنڈی کے ساتھ جا گا جہنم میں۔ اور اگر قرآن سنتا ہوا جا رہا یا قرآن والے سے محبت کر لی، حافظ جی جا رہے تھے، السلام علیکم حضرت دعا کر دیو، بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، پیسے ہیں نہیں، حافظ جی نے کہا بھئی ایک ٹائم کی چائے پلاتا نہیں، دعا کر دوں اگلی بس میں کیا کروں، پیسے ہیں ہی نہیں، بس دعا کر دیو۔ وہ دعا کریں یا نہ کریں، اگر اس نے محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ان حافظوں کے ساتھ جنت میں پہنچا دیں گے۔ آقا کا فرمان ہے المرء مع من احب، اس سے اچھا دین ہوگا کوئی بھائی؟ لیکن پھر بھی ہم نے اس دین کو اتنا مشکل کر دیا، آج بیچاری بہت سی پڑھی پڑھی لڑکی ہیں، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ جا رہی ہیں، کیوں جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ کنجری اس قابل ہی نہیں تھی کہ اللہ انہیں رکھا اس دین میں، نکل جاؤ تم یہاں سے۔ ورنہ پہلے زمانے میں کبھی سنا کیا لڑکیاں بھی جو ہیں دین چھوڑ دیں گی؟ مرد بے دین ہوئے تھے لیکن عورتوں میں دین ہوا تھا، گھروں میں قرآن پڑھ رہی ہیں، گھروں میں نمازیں پڑھ رہی ہیں، گھروں میں بچوں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ انہی کی وجہ تھی کہ بچوں کے دلوں میں ایمان راسخ ہوتا تھا۔ یورپ امریکہ کہیں بھی چلے جائیں اور کتنے بھی بدماش بن جائیں، شرابی بن جائیں، لیکن بآخر پلٹتے تھے، مسجد پکڑتے تھے اور اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جاتے تھے۔ آج ان کی بے دینی کی وجہ سے نسلیں کی نسلیں جو ہے تباہ ہو رہی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اس دین کو سینے سے لگائیں، اللہ بہت آسانی دے رہا ہے، اس کی رحمت کے دریا بے رہے ہیں۔ جو کسی نے کہا اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد ہے جو تو ہی کسی قابل ہو جا۔ تو حافظ کے ماں باپ کو بھی اجر، استادوں کو بھی اجر، حافظ کو بھی اجر، مدرسے کے منتظمین کے لیے بھی اجر، مدرسے کے معاملین کے لیے بھی اجر۔ اور اگر تعاون کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو ان علماء طلباء کو محبت کے ساتھ دیکھنے والوں کے لیے بھی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آقا کا فرمان ہے کن عالماً، عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے، متعلماً، دین سیکھنے والے بنو، اور اگر دین سیکھنے کا بھی موقع نہیں تو مستمعاً، ان کی سن لیا کرو، آگئے جمعے کے دن آگے سن لو ان کا خطاب، سن لو ان کی، اور اگر سننے کا بھی موقع نہیں ہے محباً ان سے محبت کرو۔ اور اگر تم نے یہ 4 کام نہیں کرے تو فرمایا کہ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، 5ویں مت بن جانا۔ کبھی کہو بے زمین کا بوجھ جا رہے، ابے مسجد کے مہنڈے جا رہے، ابے دیکھ تو مسجد کے لوٹے بدنے جا رہے، انہیں اگر تم نے بری نگاہ سے دیکھ لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا فَتُهْلِكْ، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے بھائی اللہ نے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ حسین منظر پیش ہوگا، جن بچوں نے محنت کی ہے، قرآن پڑھا ہے، اللہ مبارک فرمائے، ادارے کے لیے بھی مبارک فرمائے، ان کے ماں باپ کو جس ماں نے اپنا خون جگر سوچا ہے، صبح سویرے اٹھایا اور بھیجا، نگرانی کی، جس باپ نے کما کر کے نگرانی کی ہے، جن استاد نے خون جگر سے ان کے سینوں میں قرآن کو اتارا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے انہیں اجر عطا فرمائے گا، محبت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو بھی، اور تھوڑا تھوڑا جتنی بھی حیثیت ہو تعاون کرنے والوں کو بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ادارے کو اس کا بہترین صلہ معاونین مخلصین سب کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ اب یہ حسین منظر آپ کے سامنے ہوگا، ان بزرگوں کے ہاتھوں سے۔ ہمارے مولانا شہاب عالم صاحب ہیں، میرے ساتھی ہیں، درسی ساتھی، اور ماشاءاللہ بہت نیک ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں ایک مدت ہوگی یہاں پر اس مسجد بلال مسجد میں امامت حضرت نے فرمائی ہے، اور حضرت کا بھی فیض کا سلسلہ ہے، حضرت کے مبارک ہاتھوں سے یہ سلسلہ جاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک بچے کو عالم ربانی بنائے۔ یہ بچے بھی، یہ 2 منٹ ٹھہر جاؤ، یہ بچے بھی جو ہیں اس قرآن کی قدر کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی حافظ نے یہ سوچ لیا کسی کی بلڈنگ دیکھ کے، اب یہاں سیٹھ صاحب کی بلڈنگ تو بڑی سجری، ان کی گاڑی دیکھ تو انووا گاڑی ان پہ، یار ہم تو ایسے ہی رہ گئے، اور اپنے آپ کو اس نے حقیر سمجھا، گویا کہ اس نے قرآن کی توہین کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے ایک ایک حرف کا بدلہ یہ ساری کائنات نہیں بن سکتی ہے، اس سے وہ دولت دی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا پھر اس نے توہین کر دی قرآن کی، اور جو بندہ قرآن کی توہین کرے گا اور جو بچہ ماں باپ کی دھکیل سے پڑھے گا، وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، بس دھکیل جب تک ہے پڑھے گا، اور اگر دھکیل ختم ہو گئی ایک دم اعلان کر دیا گھر میں تو نہیں پڑھتا، ابھی کیوں نہیں پڑھتا، میں تو نہیں پڑھتا،
ابے کیوں نہیں پڑھتا؟ بس پڑھتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ غیر حاضری کر رہا تھا، ماں باپ کی دھکیل سے جا رہا تھا، ماں باپ کی دھکیل کمزور ہوگی، اس نے اعلان کر دیا. کیا کرے گا؟ کام کروں گا. کر لے بھائی. کیا کرے گا؟ مکینک بنوں گا. گھس جا گاڑی کے نیچے، لے لے پیڑوں ہاتھ میں، چابیاں کس دے اس کو سارے پڑھ دے. تو اللہ تعالیٰ پھر چھین بھی لیں، کپڑے بھی چھین لیں، قرآن بھی رکھوا لیں، بھاگ رہے ہیں یہاں سے، پتہ نہیں کتنے بھی رہے. اس لیے اللہ نے اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو اتارا، ہم حفاظت کریں گے اس کی. اس لیے بچے بھی یہ سوچیں اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا ہے. ماں باپ کے لیے دعا کریں، طے کریں کہ صرف حافظ نہیں بنیں گے، قاری بھی بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، قرآن کے ناشر بھی بنیں گے، زندگی بھر اس کی خدمت کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.